عزیزان مکرم، رمضان المبارک کی 17 تاریخ لگ چکی ہے اور یہ تاریخ بڑی مشہور و معروف ہے کیونکہ اسی تاریخ کو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہوا جسے ہم بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی فرمایا اور اس میں شامل ہونے والے صحابہ کے مقام کو بہت بلند فرمایا، حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو حضرات جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی بعد کی زندگی اس طرح تھی کہ اگر وہ کسی مجلس میں آ جاتے تو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بدری صحابی اچانک داخل ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جگہ دے دو، پتہ نہیں تمہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں؟ تو بدری صحابہ کا ایک الگ ہی مقام تھا، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا تھا، اے مصطفیٰ جان رحمت، جس طرح تمام صحابہ میں بدری صحابہ کا الگ ایک مقام ہے، اس طرح تمام فرشتوں میں بدری ملائکہ کا الگ مقام ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا 17 رمضان المبارک کو، اس کی وجہ کیا رہی ہے؟ سب سے پہلے میں اس کے محرکات آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہت سارے لوگ یہ تانا دیتے ہیں اسلام کو کہ اسلام جنگ کی زور پر پھیلا ہے، اور یہ لوگ بار بار جنگ کی باتیں کرتے ہیں اور جہاد کی باتیں کرتے ہیں، اور بدر کا 313 کا جو عدد ہے وہ دکھا کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے، وہ جو جنگ بدر ہے ہماری، اس کے محرکات کیا ہیں؟ کیا اس میں ہم خود پہلے گئے، یا ہم نے ظلمن جو ہے کافروں کو مارا، قتل کیا، یا کوئی ایسی بات ہے؟ آئیے تاریخ کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے ساتھی دشمن ہو گئے، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اور تقریباً 10 سال تک مکہ میں قیام رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ والوں سے ظلم برداشت کرتے رہے۔ جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مکہ چھوڑو اور مدینے کی طرف مائیگریٹ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی مکہ والے خاموش نہیں بیٹھے۔ آپ بارہا بیانات میں سنتے ہی ہیں کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو کیسی کیسی ایذائیں دی، کیسی کیسی تکلیفیں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ان کی شرمگاہ کی جگہ پر برچھی مار کر کے شہید کر دیا گیا، تو کبھی حضرت خباب کو چوراہے پر لٹکایا گیا سولی پر، اور ان کے ہاتھ پیر میں سے انگلیاں کاٹی گئیں، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے۔ حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے کولوں پر، تپتے ہوئے ریت کے انگارے پر سلایا جاتا تھا، اور آپ کی پیٹھ کی چربی گل کر کے جب پگھل جاتی تھی تو وہ آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے، پھر ان کو دہکایا جاتا تھا اور پھر سے آپ کو لٹایا جاتا تھا۔ یہ سب آپ سنتے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک برداشت کرتے رہے، 13 سال تک، یہاں تک کہ اسی ظلم و ستم کے غم میں آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی ہو گیا۔ بہت ستایا ان لوگوں نے، بہت تکلیفیں دیں، بہت ایذائیں دیں۔ آخر کار آپ سب چھوڑ کر کے مدینہ شریف آ گئے، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اب ہم مدینے جائیں گے اور وہیں قیام کریں گے، وہیں ہماری زندگی بسر کریں گے۔ اور مدینہ ایسی جگہ ہے کہ قدرتاً وہاں کے لوگ جو ہے طبیعت میں نرم ہوا کرتے ہیں، نرم مزاجی ان کے اندر پائی جاتی۔ میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے ہی مدینے میں 70 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 70 لوگ پہلے ہی مسلمان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام پھیلنے لگ گیا۔ مکہ میں جو سردار لوگ تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو
تو یہ اسلام پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کچھ حملہ کریں یا کسی طریقے سے ان کا خاتمہ کریں. تو مکہ سے پیسے دے کر کے کچھ گنڈوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ مدینے کے قریب جاؤ, وہاں اگر کوئی مسلمان ملا تو اسے مار دینا, اسے شہید کر دینا, یا پھر ان کے باغیچوں میں گھس جانا. اور ایسا ہوا تقریباً کئی سال تک, تقریباً 2 سال تک اس طرح کے حالات ہوئے کہ مکہ سے لوگ آتے تھے اور مدینے کے اطراف بارڈر پر جانچ پڑتال کرتے, کوئی مسلمان مل جاتا تھا اسے مار دیتے تھے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کے باغ میں چلے گئے اور کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دیا, پورا نقصان کر دیا. 2-3 سال تک یہ چیزیں برداشت ہوتی رہیں. لیکن جب پانی حد سے زیادہ گزر گیا کہ یہ تو مکہ میں بھی ستاتے تھے, اب مدینہ آنے کے بعد بھی ستا رہے ہیں, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابیوں, اب اگر کوئی مکہ والا تمہیں ملے گا تو اسے پکڑ کر قتل کر دینا, قتل کر دینا, کیونکہ ڈیفنس ہے ہمارا. آپ مجھے بتائیں, آپ کے کنٹری کے آس پاس اگر کوئی بندہ بھٹکتا ہوا ملے, آپ چھوڑ دیں گے اسے؟ اس پر تو بڑا الزام لگ جائے گا, بڑا جرم لگ جائے گا. اگر گھومتا ہوا ملا, یہاں تک کہ سمندری جو بارڈر ہوتے ہیں ان میں بھی اگر کوئی مچھوارا بھی مل گیا تو اسے بھی آتنکوادی قرار دے دیتے ہیں, پکڑ لیا جاتا ہے. اور یہ لوگ یہاں مدینے میں آ کر آگ لگا جا رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. آخر کار جب مسلمان تنگ آ گئے تب انصار میں سے بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے یہ ظلم و ستم رک جائے, کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے یہ ظلم و ستم رک جائے, نہیں تو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, مکہ والے جو بزنس اور تجارت کرتے ہیں, ان کی تجارت کا جو راستہ ہے ملک شام کی طرف, سیریا کی طرف, مکہ کا ملک شام سے ایک اچھا خاصا بزنس کا سسٹم تھا. ملک شام یہ لوگ جاتے تھے, آتے تھے, اپنی بکریاں, کپڑے وغیرہ بیچنا, خریدنا, ان کا مال بہت جاتا تھا. اور اتفاق ایسا ہے کہ مکہ سے ملک شام جائیں گے اس زمانے میں تو راستے میں مدینہ آتا تھا. صحابہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ, اب ہم ایسا کریں گے, یہ ہم کو تکلیف دے رہے ہیں, تو اب کے بعد مکہ سے جو بھی قافلہ آئے گا ہم اسے روک لیں گے اور ان کو پریشان کریں گے. یہ بات پھیل گئی, اور ظاہر سی بات ہے کافروں کو اپنی جان اور اپنا مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا, اس پر اگر آنچ آتی ہے تو پھر وہ بلک جاتے ہیں. جب یہ بات مکہ میں پھیل گئی کہ ہمارے تجارتی قافلوں کو جو ہے لوٹا جائے گا اور مدینے والے پکڑ لیں گے راستے میں, تو ان کو جوش آ گیا. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے کریں گے, اور بات بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ ایک اور حادثہ بھی اس درمیان پیش آیا کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر کے مدینے والوں کو پریشان کرو. تو ایک حضرمی نام کا ایک شخص تھا جو گیا اور مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کیا, تو صحابہ نے پکڑ کر قتل کر دیا. اب مکہ والے جو ہے ان کا غصہ ڈبل ہو گیا. ایک تو یہ کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں ہماری تجارتی قافلوں کو روکیں گے, دوسرا یہ کہ مکہ کے ایک آدمی کو مار دیا ہے. مکہ کے اندر جو ہے دشمنی پھیل گئی اور لوگوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دیا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا. اتنے میں ایک دن ایسا ہوا کہ انصار جو صحابہ ہیں مدینے کے رہنے والے, ان کے سردار تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ. وہ طواف کرنے کے لیے آئے تھے, مکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو مکہ والوں نے روک لیا اور کہا کہ ہم تمہیں طواف کرنے نہیں دیں گے. کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے. میں آپ کو بتا دوں, خانہ کعبہ کا طواف اسلام کے لانے سے پہلے کافر بھی کیا کرتے تھے, اور حضرت سعد تو مسلمان ہیں. آئے, انہوں نے سوچا کہ طواف کر لوں. لوگوں نے روک دیا, کہا کہ تم انصار کے جو ہے سردار ہو اور تمہاری پلاننگ چل رہی ہے ہمارے خلاف کہ ہمارے تجارتی قافلوں کو روکو گے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور آنے نہیں دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. مدینے والوں نے کہا کہ یہ بات ان کو بہت چبھ رہی ہے, تجارتی قافلوں کو روکنے والی, لہذا ہم روک کے رہیں گے. اور ہوا بھی ایسا کہ 1-2 قافلے آئے اور مسلمانوں نے روک دیا, مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا. اب یہ بات مکہ والوں کو بہت پریشان کرنے لگ گئی, اور ابو جہل جگہ جگہ جا کر پلاننگ کرنے لگ گیا کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے.
اور ہمارا مال پورا غصب کر دیں گے، اس لیے ہمارے مال کی حفاظت کے لیے چل پڑو۔ اور لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ان دنوں میں ابو سفیان جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے ایک بات پھیل گئی کہ مسلمان راستے میں ہیں اور تمہارا پورا قافلہ جو تم مال کما کے آ رہے ہو اس کو لوٹ لیں گے۔ تو ان کو ڈر لگ گیا، انہوں نے اپنے قاصد کو بھیج دیا مکہ اور کہا کہ مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے، لہذا مکہ سے لوگوں کو بلاؤ، یہ مسلمان مجھے پریشان کرنے والے۔ ابھی ہونے سے پہلے ہی ایک میسج بھیج دیا گیا، اور وہ جب قاصد پہنچا مکہ اور لوگوں کو بتایا کہ ابو سفیان کا پیغام آیا ہے اور مدینے والے جو ہے روکنے والے ہیں، وہ پورے کے پورے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جنگ کر کے رہیں گے۔ لوگ تیار ہو گئے، زرہ لے لی، گھوڑے لے لیا، 1000 لوگ تقریباً جمع ہو گئے۔ یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنا مال بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اور ادھر ابو سفیان نے چالاکی یہ کی کہ جو مکہ کی طرف جانے والا راستہ تھا مدینہ سے ہو کر، اس راستے کو چینج کر دیا اور ساحلی علاقے سے ہو کر وہ مکہ پہنچ گیا۔ جب مکہ پہنچ گیا تو لوگوں نے کہا ہمارا مال تو ہمیں مل گیا ہے، پورا ساز و سامان مل گیا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں نے کوئی تکلیف نہیں دی، دوسرے راستے سے آ جا سکتے ہیں۔ لیکن ابو جہل اور ورغلاتا رہا، اس نے کہا کہ بھٹی جو ہے گرم ہے، لہذا لوہے کو گرم کر دیا جائے۔ لوگوں کو چڑھایا اور کہا کہ اب لوگ تیار ہو ہی چکے ہیں تو چلو چلتے ہیں۔ بدر ایک جگہ ہے، پہلے زمانے میں بدر کے مقام پر یہ لوگ آتے تھے اور اپنی فتح کی ناچ گانا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ کم از کم بدر کی طرف تو جائیں گے اور جا کر کے دیکھیں گے اور جا کر کے وہاں گیت گا کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے ابو سفیان اپنا پورا قافلہ جو 1000 لوگوں کا ہے وہ لے کر چل پڑا، اور سارے مکہ والے بھی جوش میں تھے کہ اگر درمیان میں مسلمان آئیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ بالکل خوشی کے ساتھ اور اپنے گھوڑے اپنے سامان لے کر کے نکلے ہیں اور بدر جا کر پہنچ چکے ہیں، اور وہاں جا کر رقص و سرور کی ان کی محفلیں جاری ہیں۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اتنا قریب آ چکے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ مدینے پر حملہ کر لیں گے، کب یہ بدل جائیں، کب کیا کریں گے معلوم نہیں۔ اب ایک کنٹری کیا کرنے والی ہے دوسرے کنٹری کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ لشکر لے کر کے قریب تک آؤ گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ مٹھائی بانٹنے کے لیے آئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلط ارادے سے ضرور آئے ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ وہ مدینے تک آ جاتے ہیں تو مدینے پر بڑا حملہ ہو جائے گا، یہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لہٰذا ہم اپنی جان نہیں بچا پائیں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تیاری کے ساتھ وہاں پر جائیں جہاں یہ لوگ ہیں۔ آپ کے ساتھ روایت کے مطابق 313 صحابہ کرام جمع ہوئے، 313 صحابہ کرام جمع ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چل پڑے ان کو بدر کی طرف۔ اور جانتے ہیں آپ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ ڈیفنس کے لیے جا رہے ہیں۔ 13 سال ظلم کھانے کے بعد اور پھر یہ ظلم و ستم کے بعد اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں مدینے پر آ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بھی زیادہ تعداد نہیں تھی، صرف 313 تھی، اور 2 ہجری کی بات ہے۔ میرے آقا کو جا کر مدینہ صرف 2 سال ہوا تھا، اور 313 میں جانتے ہیں آپ کتنے لوگوں کے پاس گھوڑے تھے؟ 313 میں سے صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے جنگ میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں تیاری کیا ہے۔ اور 7 اونٹ تھے جس میں سامان سفر لدا ہوا تھا، اکثر لوگ تو پیدل جا رہے تھے، اور کچھ زرہیں تھیں اور کچھ تلواریں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک برسوں سے لڑائی نہیں لڑے تھے، مدینے والے بھی جو ہے وہ کسان ہوا کرتے ہیں۔ 60 تقریباً مہاجر تھے مکہ سے آئے ہوئے مسلمان، اور باقی پورے مدینے کے مسلمان تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں جو تلواریں ہیں اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن حضور کا حکم تھا، مدینے کا ڈیفنس کرنا تھا، اسلام کا ڈیفنس کرنا ہے، اس لیے ہم نکل پڑے، اپنے ساتھ تلواریں لے لیں اور نکل کر کے بدر کی طرف آ گئے۔ بدر جب یہ قافلہ پہنچا، روایت میں ملتا ہے بدر میں 2 طرح کی زمین ہے، ایک طرف جو ہے ریتیلی زمین ہے، دوسری طرف سخت زمین ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے سخت زمین مناسب ہوتی کیونکہ گھوڑے ٹکیں گے، لڑنے میں چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی۔
مکہ والے پہلے بدر آ گئے تھے، لہٰذا اچھی زمین پر پہلے ہی قبضہ کر لیے تھے، اور ادھر مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ ریتیلی زمین تھی۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو ان کے پیر، ان کے گھوڑوں کے، وہ ریت کے اندر دھس جاتے تھے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ جنگ کیسے لڑیں گے، اس میں تو بھاگ نہیں پاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں ریت میں بھاگ کر کے چلنا بہت بھاری پڑتا ہے، تو پھر لڑنا تو دور کی بات، کیسے ہو پائے گا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور سمجھایا کہ اگر کافر اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو ہم بھی اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اگلے دن اب جنگ ہونی ہے تو اس سے قبل میرے آقا نے سوچا کہ مشورہ کر لوں۔ صحابہ کرام کو بلایا اور ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ یہاں پر اب اس نیت سے آئے ہوئے ہیں ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور ہو سکتا ہے مدینے پر حملہ کریں گے، تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں، جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے جوابات سنی۔ ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، بلکہ ہمارے رگوں کے اندر خون کا جب تک آخری قطرہ نہ ہو جائے تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے آئیں گے اور آ کر کے ان کافروں کو ختم کریں گے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون کا قطرہ گرے گا۔ یہ ولولہ انگیز جوابات صحابہ کرام کی طرف سے جب رسول پاک نے سنے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ تیار ہیں، یہ لوگ تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ رات ہوئی، آپ کا خیمہ لگا، آج بھی اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے مسجد عریش نام سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور رات بھر سجدے میں گزاری اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ، یہ جو مٹھی بھر مسلمان میرے ساتھ آئے ہیں 313 ہیں، اور ان کے مقابلے میں کافر کتنے ہیں؟ 1000 ہیں، اور جانتے ہیں آپ 1000 لشکر میں 600 تو وہ تھے جو زرہ پوش تھے، یعنی اس زمانے کا بلٹ پروف، اس زمانے کی زرہ جو ہوتی تھی تلوار مارے تو نہ لگے، لوہے کی زرہ ہوتی تھی۔ 600 سوار تو وہ تھے جو زرہ پہن کر کے آئے تھے، کئی سو گھوڑے تھے، کئی سو اونٹ تھے، سامان سفر تھا، تلوار تھی، سب کچھ تیاری کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت غمگین ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں اپنا سر ڈال دیا اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے، فتح نہ ملی ان کو، اے اللہ قیامت تک تیرا کوئی سجدہ کرنے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک الگ انداز تھا، لن تعبد ابدا، اے اللہ قیامت تک کوئی بندہ عبادت کرنے والا نہیں آ سکے گا۔ دعا کرنے لگے، دعا کرنے لگے، آپ اس قدر روئے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ وہاں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے، قریب گئے اور کہا یا رسول اللہ بس، اب اللہ تعالیٰ ضرور رحمت نازل فرمائے گا، ضرور کرم نازل فرمائے گا، آپ کی دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی، اور ہم پوری کوشش کریں گے لڑنے کی آپ کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں ابھی صبح ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے جھماجھم آسمان سے بارش برسنے لگ گئی، زوردار بارش برسنے لگ گئی۔ اب بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ریتی کی زمین تھی وہ سخت ہو گئی، پتھریلی اور سخت زمین تھی اس میں کیچڑ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کافر جو ہے سخت زمین پر تھے، ان کے گھوڑے اب پھسلنے لگ گئے، اور مسلمانوں کی جو زمین تھی ریتیلی زمین وہ سخت ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابیو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد ہمارے درمیان آ گئی، پہلی مدد آ گئی ہے۔ صحابہ کو جوش ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح کے وقت اپنے صفوں کو ترتیب دینے لگ گئے اور جمع ہونے لگ گئے۔ فرماتے ہیں اس میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے تھے جن کے پاس کوئی تلوار بھی نہیں تھی۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی تلوار ہی نہیں تھی، میں گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، میں کیسے لڑوں گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی اٹھا لاؤ۔ میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، میں اٹھا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ، اور اس پر جو ہے ہاتھ پھیر دیے اور کہا کہ لے جاؤ اور کافروں کو جہنم رسید کرو۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں اسے لے گیا اور کئی کافروں کو واصل جہنم کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام بھی اس کے اندر موجود تھے جو بیمار بھی ہیں،
کوئی تکلیف میں ہے اور ہتھیار ان کے پاس نہیں، سامان نہیں، لیکن جذبے سے بھرپور ہیں اور سب کے سب کھڑے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اگر ان کو تم نے شکست فاش نصیب کر دیا تو قیامت تک تمہارا نام یاد رکھا جائے گا اور آنے والی قومیں تمہارا نام یاد رکھیں گی. صحابہ کرام بھرپور شوق کے ساتھ کھڑے رہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا بہادر کون جائے گا ہماری طرف سے؟ ادھر کافروں نے بھی سوال کیا تھا کہ کون آئے گا تمہاری طرف سے؟ مکہ کی طرف سے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں سب آئے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے چند ہی لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا جانتے وہ کون ہیں؟ وہ امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی سامنے تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے ان کو بھیج دیا اور کہا میرے بھائی علی سے مقابلہ کر کے بتاؤ. اور سامنے جو آیا تھا شخص اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ 1000 پہلوانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، وہ آیا ہوا تھا. لیکن جب جنگ شروع ہوئی، جنگ پہلے ایسی ہوتی تھی کہ پہلے ایک آدمی لڑتا اور سامنے سے بھی ایک آدمی آتا، پھر ایک ایک آتے، پھر گھماسان کی جنگ ہوا کرتی تھی. ادھر سے حضرت علی گئے ہیں اور ادھر سے عمر بن عبد ود آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں ہم گھبرائے ہوئے تھے کہ منظر کیا ہوگا. حضرت علی کی عمر کم ہے اور وہ تجربے میں زیادہ ہے. جیسے ہی وہ میدان میں آیا وہ فخر سے گھمنڈ سے چلانے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ تم میرے مقابلے میں بچے کو بھیجے ہو، میں اتنا بہادر ہوں کہ 1000 لوگ میرے سامنے ٹک نہیں سکتے اور یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا. حضرت علی فرماتے ہیں 1000 کو چھوڑ ایک علی سے مقابلہ کر کے بتا. آگے بڑھے اور کہا کہ تو اتنا بڑا پہلوان ہے اور طاقتور ہے، تجھے اپنے گھوڑے کی زین باندھنا نہیں آتا؟ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. عمر بن عبد ود دیکھنے کے لیے جیسے جھکا، حضرت علی مرتضی نے ہاتھ اٹھایا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. صحابہ کرام اس قدر جوش میں نعرہ لگائے کہ پورے بدر کی وادی گونج گئی. اللہ اکبر کر کے نعرہ لگا اور پوری بدر کی وادی گونج اٹھی. اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، علی نے شروع کر دیا ہے، اب ختم ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب کے سب جوش سے بھرپور ہو گئے. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ گئے، رسول پاک کے چچا جان امیر حمزہ گئے اور سامنے سے ایک بہت بڑا کافر آیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیے. تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ گئے. ان کے مقابل میں جو کافر آیا تھا بڑا سخت تھا، اس نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا. حضرت ابو عبیدہ ابھی زخمی ہوئے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت علی گئے اور اس کو بھی مار دیا اور قتل کر دیا. اب یہ 3 لوگ جب بڑے بڑے سردار مارے گئے، مکہ والے ڈر گئے، کفار قریش جو ہے ڈر گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر ایک ایک کو بھیجتے رہیں گے یہ سب کو مارتے رہیں گے، لہذا اب ایک ساتھ حملہ کیا جائے اور گھماسان کی جنگ شروع ہو جائے. گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی دوپہر کے وقت. اور دوپہر کو آپ عرب کی سرزمین جانتے ہیں، دھوپ کی بڑی شدت ہوتی، بڑی سخت کی شدت. اور کئی صحابہ تو ایسے ہیں جن کے پیروں کے اندر نالین بھی نہیں اور وہاں کی ریتی بڑی گرم ہوتی. اب لیکن لڑ رہے ہیں اور گھماسان کی جنگ جاری ہے. مسلمان اپنی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ادھر کافر جو ہیں 1000 کی تعداد میں لڑ رہے ہیں. فرماتے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ شیطان نے چاہا کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اگر یہ ہار جائیں گے یہیں اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے شیطان نے اپنے لشکریوں کو کافروں کی طرف سے لڑانے کی کوشش کی. روایت میں یہ بات ملتی ہے. شیطان کون ہے؟ شیطان جنات ہے اور جنات میں اس کی فوج ہے. اپنی فوج لے کر کے وہ کافروں کی طرف سے داخل ہوا اور اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو قتل کر دے اور شہید کر دے اور ان کے پیغمبر کو مار دے تو یہ اسلام کا نام یہی ختم ہو جائے گا. جب شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے 2000 فرشتے آسمان سے نازل فرمائے. اور جانتے ہو اس لشکر کو لے کر کون آئے؟ اس لشکر کے آگے آنے والے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لے کر کے آئے اور پورے ملائکہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جنگ بالکل ایک گھماسان کی ہونے لگ گئی. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان کون آ رہے ہیں، لیکن کافر بعد میں کہتے تھے کہ ارے جنگ بدر میں ہم نے ایسے چہرے بھی دیکھے جن کو ہم نہ مکہ میں پہچانتے تھے نہ مدینہ میں پہچانتے تھے، ایسے چہرے بھی آتے تھے. اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس تو جو تلوار تھے ان سے سبزیاں نہیں کٹ سکتی تھیں، لیکن جب لڑنے کے لیے جاتے اور تلوار آگے تک لے جاتے ہماری تلوار ان کے گردن پر پہنچنے سے پہلے ان کی گردن الگ ہو جایا کرتی تھی.
صحابہ فرماتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ ہم حیران رہ گئے. بہرحال تقریباً 70 کافروں کو مارا گیا اور 70 لوگوں کو قید کیا گیا, اور مسلمانوں میں سے تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے, اور کافر ڈر کے جو ہے وہ بھاگ گئے واپس, اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب کے سب مارے گئے, سب کے سب مارے گئے, جن میں ابو جہل کا نام ہے, عتبہ کا نام ہے, شیبہ کا نام ہے, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اور ابو جہل جس طرح مارا گیا وہ انٹرسٹنگ ہے اور قابل تعریف واقعہ ہے. روایت میں ملتا ہے جب مدینے سے آ رہے تھے مسلمان, تو جب صحابہ اب فوج میں بھرتی ہو رہے تھے کہ مجھے بھی آنا ہے مجھے بھی آنا ہے, 2 چھوٹے صحابہ تھے, ایک معاذ ایک معوذ, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, دونوں چھوٹے لوگ تھے. دونوں آ کر عرض کرنے لگ گئے, یا رسول اللہ ہم بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جنگ جو ہے وہ بڑوں کے لیے ہے, عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں. کہا یا رسول اللہ ایک موقع دے دیجئے, ایک موقع دے دیجئے. بار بار عرض کرنے لگ گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, جاؤ صحابہ کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ, اگر تمہارا کندھا ان کے کندھے کے برابر ہے تو میں لے جاؤں گا, تمہارا کندھا ان کے کندھے کے برابر ہے تو میں لے جاؤں گا. اللہ اکبر, یہ بچوں کا جنون دیکھیے, شوق دیکھیے. دونوں بچے گئے اور جا کر ناپنے لگ گئے تو ان کے کندھے جو ہے برابر نہیں آ رہے تھے. انہوں نے کیا کیا, 2 بڑے بڑے پتھر لائے رکھے, اس پر چڑھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تو کندھے برابر آ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا آپ کو رحم آ گیا اور کہا کہ چلو جام شہادت نوش کرنے کے لیے جنگ بدر کی فہرست میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. صحابہ کے ساتھ وہ دونوں بھی شامل ہو گئے. اور کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ جب گھماسان کی جنگ چل رہی تھی, سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ دونوں بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, یہ دونوں بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو. وہ دونوں بچے کہتے ہیں چچا جان ہمیں ابو جہل کا پتہ بتائیے, وہ دکھتا کیسا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا ابو جہل کے پاس, وہ تو بڑا بہادر ہے, مکہ کا سردار ہے, قریش کا سردار ہے اور بڑا طاقتور ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. وہ دونوں کہتے ہیں محمد مصطفیٰ نے اگر ہمیں جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی ہے تو یقیناً ہمارے ہاتھ سے کوئی بڑی کامیابی ضرور ہوگی, آپ بس پتہ بتائیے. کہتے ہیں ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں یہ دیکھو یہی ابو جہل. کہتے ہیں روایت میں ملتا ہے یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ پڑے, ایک بچے نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی جس سے وہ نیچے زمین پر آ گیا, اور دوسرا جو ہے اس کے سینے پر آ گیا اور اس کی گردن کو لمحے کے اندر تن سے جدا کر دیا. اور جب وہ مر رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا مجھے افسوس ہے کہ 2 بچوں نے مجھے مارا ہے, 2 چھوٹے بچوں نے مجھے مارا ہے, مجھے فخر ہوتا کہ کوئی بڑا پہلوان مارتا, بڑا افسوس تھا اسے. بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ان کا بدلہ دکھاتا ہے دنیا میں کہ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک فرما دیتا ہے. نمرود کو مچھر سے تباہ کیا, فرعون کو پانی سے تباہ کیا, اور ابو جہل کو 2 بچوں نے مار دیا. جنگ بدر میں اور صحابہ نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان 2 بچوں نے کفر کو مارا ہے, ان دونوں بچوں نے کفر کو مارا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے. بہرحال روایت میں ملتا ہے کہ کئی کافروں کو قید کیا گیا, سامان پورا چھوڑ کر کے وہاں سے وہ بھاگ گئے اور پسپا ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. ٹوٹل جو فرشتے آسمان سے نازل کی گئے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو جس دن ہم نے آسمان سے پہلے 2000 فرشتوں کو نازل کیا, پھر 3000 فرشتوں کو نازل کیا, 5000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے. آج بھی وہ پہاڑ ہے جس پر فرشتے اترے تھے, وہ پتھریلا پہاڑ تھا, بالکل پتھر کا پہاڑ تھا, لیکن ملائکہ جب آسمان سے اترے تو بالکل ریتیلا بن گیا. آج وہاں کی ریت اگر آپ دیکھیں گے بالکل خوبصورت چمکدار سفید ریت ہے. جبل ملائکہ اسے کہتے ہیں, جبل نور بھی کہا جاتا ہے. جو لوگ حجاج معتمرین ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا فرشتے وہاں پر اترے تھے, اور آج تک وہ پہاڑ بالکل خوبصورت نظر آتا ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو بدری صحابہ جس طرح آپ کے الگ مقام رکھتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بدری ملائکہ بھی ان کا بھی الگ مقام رکھا ہے. تمام فرشتوں کے اندر ان کا بھی بڑا مقام الگ ہے, اور یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمائی. اگر وہ نہ ہوتی جنگ, اگر مسلمان اس میں شکست کھا جاتے تو پھر سمجھ لو کہ دنیا میں شاید اسلام پھیلتا ہی نہیں, اسلام پھیلتا ہی نہیں. اور وہ جنگ ہوئی کیوں, اس کا محرک کیا بنا, مکہ کے کافر بار بار چھیڑتے رہے, ستاتے رہے,
اور ان کا ڈیفنس کیا گیا ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں اور ان کو مارنے لگ جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں اور وہ اپنے ساتھ خودکش بم دھماکہ لگا کر اڑ جائے اور ختم ہو جائے، اس کا نام جہاد نہیں۔ اور نہ کوئی عالم، نہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ کوئی اسلامی کتاب اس بات کی اجازت دیتی ہے، بلکہ یہ سراسر ظلم ہے اور اسلام کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس کیا جائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کیا تھا اور 313 کی تعداد کو لے کر کیا تھا۔ اب قیامت تک وہ تعداد مشہور ہوتی گئی، اور بزرگان دین فرماتے ہیں ان صحابہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ ان کا نام ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیرلا میں اور عرب میں ان کے نام سے ایک مولود لکھا گیا ہے، مولود لکھا گیا ہے، اور وہ مولود پڑھا جاتا ہے جب کبھی گھر کے اندر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے یا خوشی آئے، ہر موقع پر مولود بدر پڑھا جاتا ہے۔ بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ بعض بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے نام تلاوت کر لینے سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے ظالم کو جو ہے دفع فرما دیتا ہے۔ ایک روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے، ایک مسلمان شخص تھے، وہ سمندری راستے سے اپنے تجارت کے لیے جا رہے تھے، اور ساتھ میں جو ہے بہت سارا غلہ تھا، سامان تھا، پیسے تھے۔ کہتے ہیں راستے میں ان کی کشتی پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو بڑے سخت تھے اور انہوں نے سامان لوٹنا چاہا، ختم کرنا چاہا۔ اسی دوران کہتے ہیں مجھے بات یاد آئی ہمارے استاد کی سکھائی ہوئی، تو میں اصحاب بدر کے نام تلاوت کرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا رہا اور مجھے تلواروں کی آواز آتی رہی۔ میں باہر نہیں گیا، لیکن کافی دیر کے بعد جب باہر آ کر دیکھتا ہوں سارے ڈاکو مر چکے ہیں اور ان کے خون سے سمندر جو ہے لال ہو چکا ہے، اتنا علاقہ لال ہو چکا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ جو لوگ لڑ رہے تھے نقاب پوش تھے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم اصحاب بدر میں سے ہیں اور تمہاری مدد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ان کو مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اسرائیلی جو ڈر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بھوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ بھوت نہیں، اصحاب بدر کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی واقعات تم دنیا میں سنو گے کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا ہے، اتفاق دیکھنا مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ غیبی طاقتوں کو نازل فرماتا ہے، اور ایسے لوگ آتے ہیں جن کو وہ پہچانتے بھی نہیں۔